سب سے پہلے تو یاد رہے کہ عبادت جو مقصود ہے اس میں دو صفات ہیں جو قرآن مجید میں اور حدیث میں آئی. ایک اس کا حسین ہونا اور دو اس کا باقاعدہ ہونا. حسین ہونا اور باقاعدہ ہونا، یہ دو چیزیں درکار ہیں، کوالٹی اور کنسسٹنسی. کوالٹی ہو عبادت تھوڑی ہو حسین ہو، نوافل تھوڑے ہوں لیکن دل سے روح سے لگ کے کیے جائے اور کرتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے جوش میں آ کے 25 24 50 جو ہے وہ دفعہ یہ پڑھ لیا اور اتنے 100 مرتبہ کر لیا اور 60 نفل پڑھ لیے اور اگلے دن آپ اتنے تھک گئے کہ پھر آپ ایک ہفتہ آرام پہ چلے گئے. تھوڑی ہو. سیدہ عائشہ ہماری والدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند تھی عبادت جو باقاعدگی سے کی جائے. تھوڑی ہو لیکن ریگولرلی کی جائے، باقاعدگی سے کی جائے، وہ عبادت درکار ہے. تو ایک تو رکھیے ذہن میں، یہ زیادہ کریں جتنی کر سکتے ہیں، اجر میکسیمم اجر لینے کی کوشش حاصل کریں، لیکن ہوگا کیا؟ ہو خوبصورت. یہ نہ ہو کہ آپ بے دلی کے ساتھ تھک ٹوٹ کے 50 نفل تو مانگ لیں لیکن پھر آپ 10 کے بعد گنتی کرتے رہیں کہ یا اللہ کتنے رہ گئے. تو آپ نے 8 پڑھے ہوتے، 20 پڑھے ہوتے، 2 پڑھے ہوتے، لیکن پورا دل لگا کے پڑھے ہوتے، پورے زور سے، پورے خشوع و خضوع سے پڑھے ہوتے. تو 2 نفل جس میں آپ نے 20 منٹ لگا دیے، چاہے 25 منٹ لگا دیے، جس میں آپ نے خوب غور کے ساتھ اور تفکر کے ساتھ تلاوت بھی کی، سجدے بھی کیے، دعائیں بھی مانگی، وہ اس درجنوں نفل سے بہتر ہے جو آپ نے تیزی کے ساتھ ادا کر دی. اور آخری بات، الدعاء و مخ العبادہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. دعا تو جس طرح ایسنس آف ورشپ ہے، مخ العبادہ ہے، اس دعا کو نہ بھولیں. دعا اصل عبادت کی معراج ہی بن جائے گی. دعائیں خوب مانگے، جتنی مانگ سکتے ہیں مانگے، اپنے لیے مانگے اور ہمارے لیے بھی مانگے.